الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، دین اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے۔ فلاح دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ دین ایک ادھار وعدہ ہے، اس پر چلنے سے جو کچھ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا میں اس کی منفعت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ تصور باطل ہے، غلط ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے منفعت دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں تو اجر جزیل کا وعدہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے۔ یعنی دین اختیار کرنے سے دارین کی سعادت آدمی کو ملتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اس جہان اور اس جہان، دونوں جہانوں کی آبادی کا وعدہ اللہ نے اپنے پاک دین کے تحفظ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ میں رکھا ہے۔ چنانچہ یہ تصور باطل ہے، غلط ہے کہ صاحب دین اسلام کسی ادھار نظریے کو پیش کرتا ہے، بلکہ دین اسلام پر عمل کرنے سے آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے اور دنیا میں بھی سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ ایک بات ہے کہ دنیا میں دین کی وجہ سے سرخ روئی حاصل ہونے کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اکثریت دین پر کھڑی ہو۔ مسلمان جو اسلام کے فالوورز کہلاتے ہیں، اسلام کے پیروکار کہلاتے ہیں، مسلمان جن کے بارے میں لفظ مسلم آنے کے بعد یہ تصور، یہ یقین اور یہ بات آٹومیٹکلی ذہن کا حصہ ہوتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، تو مسلمانوں کو دنیا میں سرخ روئی کے حاصل کرنے کے لیے کامیابی مکمل طور پر ان کا حصہ ہو، ان کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہو، باغڈور ان کے ہاتھوں میں ہو، اس کے لیے کل مسلم پاپولیشن کا دین پر پورے طور پر کھڑا ہونا لازم ہے۔ اگر مسلمانوں کی 10% آبادی، 20% آبادی، 25-30% آبادی ایسا کرتی ہے کہ وہ دین اسلام پر کھڑی ہے، عمل پیرا ہے، اور بقیہ جو 70% مسلمان ہیں وہ مذہب اسلام کی تعلیمات پر نہیں ہے، تو اس زمین پر بحیثیت قوم، کل کی کل قوم کو سرخ روئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ضابطہ ہے کہ دنیا میں دین کی وجہ سے سرخ روئی کے حصول کا ضابطہ یہ ہے کہ اکثریت دین محمد پر قائم ہو، یعنی عمل پیرا ہو، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہو، اللہ کے دین کے سہارے، دین کی تعلیمات کے سہارے اور اس نظام کے سہارے جس کو اللہ نے مکمل کرتے ہوئے کہہ دیا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک کی تربیت کے نتیجے میں مکمل جماعت صحابہ کی، وہ جتنے لوگ تھے مٹھی بھر جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور بڑھتے 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 پھر وہ 1.25 لاکھ تک ایک تعداد ہے، تو وہ 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام دین پر مکمل کھڑے تھے۔ نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے وہ فیصلہ فرمایا کہ دین کی وجہ سے دنیا میں ان کو سرخ روئی حاصل رہی۔ اس لیے قوم مسلم اگر یہ خواب دیکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ دین کی وجہ سے سرخ روئی کے حصول کا وعدہ اللہ نے کیا، لیکن نہیں، تو یاد رکھیے یہ ضابطہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کل مسلم پاپولیشن دین پر ہو، پلس پوائنٹ یہ کہ مکمل دین پر عمل پیرا ہو۔ کوئی ایک پہلو سے بھی اگر کہیے کہ نظر چرا لی گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا اور پھر یہ خواب دیکھا گیا کہ مسلم دنیا کو دین کی وجہ سے سرخ روئی حاصل ہونی چاہیے، تو یہ خواب ادھورا ہوگا اور بس یہ ایک خواب ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور پورے دین پر کل کی کل جماعت صحابہ پورے دین پر عمل پیرا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی نعمتوں کے دروازے اس طرح کھولے کہ اہل دنیا دنگ رہ گئے۔ عقل کام نہیں کرتی تھی، دماغ تک یہ بات نہیں پہنچتی تھی کہ اس مٹھی بھر جماعت کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اس نوع کی شوکت کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اور صحابہ اپنے آپ میں کتنے بھولے تھے، کتنی بھلی جماعت تھی، کیسے سیدھے سچے لوگ تھے کہ ان اللہ کے بندوں کو یہ معلوم نہیں تھا اپنے ابتدائی زمانے میں کہ کافور اور نمک ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کافور ڈالے جا رہے ہیں اور سالن میں نمکین کا ذائقہ نہیں آ رہا ہے، نمکین کی لذت ان کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، وہ مزید کہیے کہ تلخ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ نمک نہیں تھا، یہ کافور تھا۔ اتنی بھولی جماعت، خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ خلافت ہے ان کا، اور وہ ایک ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں نشیب کا علاقہ آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے۔ فاروق اعظم اس زمین کو، نشیب کے اس ٹکڑے کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر حضرات صحابہ کی جماعت کے جو افراد آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس جگہ زمانے جاہلیت میں اپنے اونٹ چرانے آتا تھا، اور میرا باپ خطاب مجھ سے یہ کہتا تھا جب اونٹ واپس شام کو بھوکے جاتے تھے، عمر میرے بچے تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، کیسے اپنی زندگی کا بسر کرے گا؟ آج وہی فاروق اعظم ہے، مصطفیٰ کے دین سے وابستگی ہے اور کامل وابستگی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو کافور اور نمک کے فرق کو پورے طور پر نہیں جانتے تھے، وہ اللہ کے بندے جن کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی اور جن کے بارے میں گھر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ تم اونٹ بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کو چرا نہیں سکتے ہو، آج وہ دنیا کے حکمران بن کر کے ابھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ ہے محمد الرسول اللہ کے دین میں ہے، اور جو دین سے وابستہ ہے اس کے لیے کامیابیاں۔ بلا وجہ اس زمین پر، اس زمین کے باپو مہاتما گاندھی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ ملک آزاد ہوا، انگریز یہاں سے دفع ہو گیا، بھاگ گیا، اور بہت سے اللہ کے دیوانے بندوں کی قربانیوں کے نتیجے میں انگریز کو خاک چاٹنی پڑی۔ اس کے بعد گاندھی سے کسی نے پوچھا تھا کہ نظام حکومت کیسا ہو؟
تو کس نوع کی مثالی حکومت کی ہوگی؟ شیخین نے رضی اللہ عنہما، گاندھی نے برجستہ و بے ساختہ یہ بات کہی تھی کہ اگر تم اس زمین پر لوگوں کے لیے ایسی حکومت چاہتے ہو، کس پیرائے میں کہی، کس دل سے کہی، کس پس منظر میں کہی، یہ سمجھے گاندھی اور گاندھی کا خدا۔ لیکن گاندھی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اس زمین پر ایک ایسی حکومت چاہتے ہو جو ہر ایک کے لیے نافع ہو، تو پھر محمد الرسول اللہ کے غلام ابو بکر و عمر کے زمانہ حکومت کو دیکھو، وہاں تم کو ملے گا ہر ایک کے ساتھ انصاف ہے، کیا اپنا کیا پرایا۔ یہ سب کچھ حضور کے دین نے ان کو دیا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس جماعت نے جو مٹھی بھر تھی حضور کے دین کو مکمل طور پر اختیار کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حضرات صحابہ اکرام جو بہت سی ٹیکنالوجی اور اس زمانے کی برق رفتار چیزوں اور اس زمانے کی جدید اشیاء سے گرچہ واقفیت اس درجے کی نہیں رکھتے تھے، لیکن چونکہ دین ان کی جھولی میں مکمل تھا، اللہ رب العزت والجلال نے اس لیے ان کے لیے فیصلے فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین مبین کو نہ صرف یہ کہ بحیثیت دین اختیار کریں گے، بحیثیت مذہب اختیار کریں گے، بلکہ اس کو مستقل ایک نظام زندگی تصور کرتے ہوئے اختیار کریں گے۔ ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو مذہب ہے، وہ ہمیں مکمل ایک دستور زندگی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے دین میں کہیں روشنی پاتے ہیں اور کہیں اندھیرا، نہیں۔ زندگی جینے کے لیے جس موڑ پر آپ کو رہنمائی مطلوب ہے، مذہب اسلام میں رہنمائی موجود ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی کو دین اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر منظم کیجئے، سسٹمیٹک کیجئے، اور دین اسلام سے اس سلسلے میں خبر لیجئے اور اس کی تعلیمات کو پڑھیے اور اخذ کیجئے۔ وہاں سے آپ کی زندگی کو اس موقع پر، اس موڑ پر کس نوع کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہی سلسلہ قدیم امتوں میں رہا، پچھلے زمانوں میں یہی رہا۔ جتنے نبی آئے اور ان کو جس نوع کی قوم سے سابقہ رہا، جس نوع کی قوم سے ان کا واسطہ پڑا، اور قوم جس ڈگر پر، جس حال پر رہی، انہوں نے ان کو سب سے پہلے جو دعوت دی ہے اور اخیر تک جس دعوت پر وہ جمے رہے ہیں، وہ دعوت یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو، سمدانیت کو، اس کی ربوبیت کو اور اس کے کامل دین کو، اس کے نظام کو پورے طور پر مستقلاً وہ برپا کرنے کی کوشش کریں اور اس سے وابستہ رہیں، اور پھر اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو بشارتیں، جو وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ارشادات ہیں، اور نبی برحق اور نبی وقت کے جو فرامین عالیہ ہیں، وہ سب کے سب اظہر من الشمس ہیں۔ چنانچہ کہا گیا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور انہوں نے ان سے صاف لفظوں میں یہی بات کہی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ انبیاء علیہ السلام جب دعوت دین لے کر قوم میں جاتے تو ان سے قبول دین پر صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں کرتے تھے، جیسے یہاں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، استغفروا ربکم، باز آ جاؤ اس شرک سے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ ایک رب کو ماننا چاہیے، سینکڑوں خدا نہیں ہو سکتے۔ ادھر نوح علیہ السلام توحید کا سبق پڑھا رہے، ادھر توحید کا درس دے رہے، ادھر ایک اللہ کی پرستش کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، نوح بول رہے ہیں
اپنی قوم سے مخاطب ہیں، دنیا میں جو کچھ ملنا ہے دین اختیار کرنے کی وجہ سے، دنیاوی بشارتیں جو کچھ حاصل ہونی ہیں، دنیا کی کامیابیاں جو کچھ انسان کو مل سکتی ہیں دین کے حصول پر، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر ہے، 950 سال تک اللہ کے دین پر دنیا میں لوگوں کو بلانے والا اتنا عظیم پیغمبر کہہ رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب دنیاوی آسائشیں، یہ سب دنیاوی راحتوں کے سامان ہیں، سب دنیاوی چیزوں، دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی معاملات سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات کو اس پر بیان کر رہا ہے، اور حضرت نوح قوم کو دین سے وابستگی پر دنیاوی مسائل میں کامیابی، عافیت، آسانی اور راحت کا مژدہ سنا رہے، راحت کا پیغام سنا رہے کہ اگر آپ دین لاتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بنا دی جائے گی، آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ سو یہ تصور باطل ہوگا ان لوگوں کا کہ آخرت ہے، اور یہاں دنیا میں دین پر چلنے سے ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی دین پر چلنے سے کامیابی ملتی ہے، اور آخرت کا معاملہ بہرحال آخرت کا ہے۔ قوم ہود کو آپ دیکھیں، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام مخاطب ہیں، فرما رہے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ جو طاقت قوم ہود کو حاصل تھی، جو قوت ان کے پاس تھی، اس قوت میں اضافے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں آسمان سے بارشیں برسنا یہ مستقل ایک نعمت ہے، اس کا پیغام وہ سنا رہے ہیں، اس کی بشارت وہ سنا رہے ہیں، قرآن بول کر بتا رہا ہے یہ سب دنیاوی کامیابی ہے۔ دین اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو نتیجے میں دنیا کا بننا لازم ہے۔ مزید آگے بڑھیں، بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت بنی اسرائیل مظلوم تھے، فرعون کے پنجے استبداد کے شکار تھے، ظلم کے ریکارڈ قائم کیے جا رہے تھے۔ ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے دین موسوی میں پورے کے پورے داخل ہونے کی صورت میں ایک وعدہ فرمایا تھا بنی اسرائیل سے، اور وہ یہ تھا قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، صبر سے کام لو، یقین رکھو زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھیے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا وعدہ اس لیے کیا گیا کہ تم دین موسوی میں پورے طور پر انٹری کرو، داخل ہو جاؤ اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ دین اسلام امن و امان کا ضامن ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں لوٹ مار ڈاکہ زنی عام تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بحفاظت منتقل ہونا بڑا مسئلہ تھا، نہیں ہو سکتے تھے آپ۔ اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عدی سے وعدہ فرمایا تھا، اور بخاری کی روایت ہے
حدیث نمبر 3595 ہے، حضرت عدی کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ شہر سے روانہ ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے خوف کے سوا کوئی دوسرا خوف نہیں ہوگا۔ چنانچہ خود راوی کا بیان ہے، یعنی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کو دیکھا، وہ حیرہ شہر سے روانہ ہوئی اور اس نے کعبے کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ جب مصطفیٰ کے دین پر عمل کیا گیا تو ایک دنیاوی وعدہ اور دنیاوی نظام کی سلامتی میں ایک بڑی سلامتی یہ کہ اس خاتون کو امن و امان حاصل ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو بس آخرت ہی میں سب کچھ ملنا ہے، نہیں، اس زمین پر بھی ملے گا، اس دنیا کو بھی سنوارا جائے گا، اس گلشن کو گلشن بنایا جائے گا، مگر یہ تب جب آپ کی میری زندگی میں کامل دین ہوگا۔ میرے بھائی، اس وقت ہم اور آپ جہاں کھڑے ہیں بالخصوص ہندوستان کی زمین پر حالات بہت نازک ہیں، اور گزشتہ 2 الیکشنوں میں جو ماحول رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورے طور پر ملک میں فرقہ پرستی کو فروغ ملا ہے، پورے ملک میں فرقہ پرستی کو بڑھاوا ملا ہے اور جینا حرام ہو گیا ہے مسلم سماج کا، دلت سماج کا اور ہر ایک SC/ST کا اور شیڈول کاسٹ کا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ شکوہ کرنے میں ابھی گریز کر رہے اور کھل کر سامنے نہیں آ رہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ملک اپنی سالمیت کے ساتھ، ملک اپنی مستحکم پوزیشن کے ساتھ جیسے ہر ایک کے لیے انصاف کی راہیں رکھتا تھا، اب ملک میں وہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت قریب ہے وہ دن اگر یہی رہا اور میں نے اور آپ نے ملک میں نافذ جمہوریت کے خاکوں میں اپنی ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا، میں نے اور آپ نے اپنی ووٹ کو صحیح رخ پر صحیح منظر کے ساتھ پیش نہ کیا، تو جو کچھ خانے باقی ہیں، جو کچھ خاکے باقی ہیں اور جو کچھ وقت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں، بہت قریب ہوں گی وہ گھڑیاں کہ وہ وقت آپ سے چھن جائے گا۔ لڑکے، نوجوان لڑکیاں، نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بوڑھے اور بچے، یعنی اس عمر کو پہنچے ہوئے جن کا حکومت ووٹ تسلیم کرتی ہے، اپنا فرض منصبی سمجھیے، ووٹ بنوائیے اور ملک میں جمہوری نظام کے استحکام کو، اس لیے کہ موجودہ جمہوری نظام ظاہر ہے کہ اپنے پاس فی الوقت یہی ایک آپشن ہے، آپ کے ملک میں کسی دوسرے نظام کو فی الوقت نہیں لایا جا سکتا، اس کے حالات نہیں ہیں، اللہ نے کوئی موقع رکھا اور اسلامی نظام حکومت کبھی برپا ہوا، پروردگار اس زمین کو ایسی صبح عطا کرے کہ یہ اسلام کا علم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ لیکن فی الوقت چونکہ جمہوری خاکہ ہے تو اس جمہوری خاکے کا تحفظ اور جمہوریت کا تحفظ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس معنی کر ضروری ہے کہ یہ جمہوری نظام، یہ سیکولر نظام اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو یکساں طور پر ایک رائٹ عطا کرتا ہے اور ایک تحفظ فراہم کرتا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے 2024 کے الیکشن میں حساس ہو اور یہ دیکھیں کہ کون لوگ سیکولرزم کا دم بھر رہے ہیں اور کون لوگ سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے آئین کو، دستور کو، جمہوری خاکوں کو جو لوگ بچانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھ جائیے، اور اس کی بنیادی پہل یہ ہے کہ اپنی ووٹ بنوائیے، کاغذات درست کرائیے۔ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں، یہ آپ کے جعفر آباد میں بکنے والی بریانی کی پلیٹ نہیں ہے جسے آپ چاہیں گے تب چاہیں گے خرید لیں گے۔ حساس ہو جائیے، یہ آپ کے راہ چلتے ہوئے کپڑوں سے غبار اڑا دینے والا مسئلہ نہیں ہے۔ راتوں رات آپ اس ملک میں اجنبی قرار دے دیے جائیں گے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا اگر آپ اپنے مسائل میں حساس نہیں ہوتے۔ اپنے کاغذات نکلوائیے، جہاں تک ہو سکتا ہے زمین کی جس تہ تک آپ جا سکتے ہیں اپنے کاغذات برآمد کیجیے، اپنی اصل کو کھنگالیے، اپنی اصل تک پہنچیے، اور اس ووٹ کو اہمیت سمجھتے ہوئے
اس کا جو مقام ہے اور اس کی جو حکومت، اس کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مستقل ایک دین ہے۔ ہم اور آپ الیکشن کو دین نہیں سمجھتے، الیکشن دین ہے۔ یہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ باہر نکل کے ممکن ہے آپ تبصرہ کریں اور آپ کہیں الیکشن کو بھی دین کہہ دیا، زبان بعد میں چلائیے گا، پہلے دلیل سن لیجئے۔ جس الیکشن کے تحت اسلامیات، اسلام کے باقیات کا تحفظ ہوتا ہو، مسلم قوم کی آبرو کی سلامتی جس الیکشن کی وجہ سے محفوظ رہ سکتی ہو، اور مسلم سوسائٹی کو، مسلم کمیونٹی کو اور مسلم قوم کو استحکام ہوتا ہو، اور دین اسلام کے فروغ ملنے کے اسباب جس الیکشن کے نتیجے میں ہو، وہ الیکشن اس دین کے تحفظ سے جڑ کر مستقل اپنا ایک دین بن جاتا ہے۔ اور سیاست مستقل اسلام ہی کا حصہ ہے۔ یہ تو آپ لائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لائے اٹھا کے کہ صاحب سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ جس نے یہ نظریہ دیا باطل دیا، جس نے اس بات کو بڑھاوا دیا فضول دیا، اور اس کا نتیجہ ہے اسلام سے کوری لوگ جب سیاست میں رہیں گے پھر یہی ہوگا۔ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آج آپ ملک کا نظام تبدیل کیجئے اور اپنے علماء سے گزارش کیجئے وہ سیاست کا حصہ ہو۔ کیوں نہیں آتے علماء سیاست میں؟ ارے 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 بڑی گندی دلدل ہے، تو دلدل کو یہ چور صاف کریں گے، دلدل کو جو پہلے سے چور ہے، جو انویسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ صاحب انویسٹ کرنے کے نتیجے میں وہ کمائیں گے، کھائیں گے۔ میاں یہ انویسٹ ہے، ایک قسم کا کاروبار ہے، بڑھاوا دیا، کاروبار کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ سیاست ہی مذہب اسلام سکھاتا ہے، مذہب اسلام کے سوا سیاست ہے ہی نہیں کہیں بھی۔ اسلامی سیاست رسول اللہ مستقل دین کا ایک حصہ بنا کر لائے۔ کوئی موقع رہا تو انشاءاللہ العزیز اس پر یہ گنہگار آپ کو مفصل گفتگو سنائے گا۔ اسلام میں سیاست مستقل ایک پہلو ہے، مستقل ایک باب ہے، مستقل ایک چیپٹر ہے، مستقل ایک سبجیکٹ ہے، مستقل ایک نظام عمل ہے کہ اسلام سیاست کے جو پہلو کھولتا ہے وہ زمین پر کوئی نہیں کھولتا۔ کیا سیاست نہیں تھی تو مدینے میں بغیر سیاست کے حکومت بن گئی، اور 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم نے بغیر کسی سیاست کے حکومت قائم کر لی؟ نہیں، وہ اسلامی سیاست تھی۔ ہاں یہ جمہوری خاکہ ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں تھا، وہ اسلامی سیاست کا حصہ تھا جس کے نتیجے میں 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم نے حکومت کی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں بصد احترام عرض ہے، 2024 کا الیکشن ہے، ووٹ ڈالنا جمہوری نظام کا حصہ ہے۔ اس ووٹ سے حکومت بنتی ہے، گرتی ہے۔ ایک ووٹ کی اہمیت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا۔ اور بعض پنڈت جی ہوتے ہیں ہمارے میں، بعض پنڈت جی ہوتے ہیں، میں حضرت میں ووٹ نہیں دیتا جی، میں تو پیچھے رہتا ہوں، اتنا مارے گا نا خدا، حضرت بھوٹان بنا دے گا اللہ میاں مارتے مارتے، ووٹ نہیں دیتے، آئے بڑے متقی۔ یہ تقوی، یہ لقوہ ہے حضرت؟ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ تقوی ہے؟ ملک کا مسلمان سسکیاں لے رہا، آپ ووٹ نہیں دیتے؟ ایک نظام عمل کو امت کے علماء کی کثیر تعداد فالو کر رہی ہے، اور آپ ہے کہ ووٹ نہیں دیتے۔ الگ ایک بالکل الگ عمارت بنا کے چلتے ہیں بعض پنڈت جی، نہیں جی نہیں، ہم اس سے تو جاؤ نا پھر کسی اسلامی ریاست کا حصہ بنو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ امت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، یہاں جمہوری خاکہ ہے۔ اگر آپ یہاں ہیں تو اس رائٹ کا استعمال کیجئے تاکہ آپ کی اس ایک ووٹ کی طاقت سے کسی مسلمان کا بھلا ہو سکے، ملک کا بھلا ہو سکے، ملک کی تعمیر و ترقی کی راہیں آسان ہو سکے۔ اس لیے پہلا کام ووٹ بنوائیے۔ جمعیت علماء نے مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں ووٹ بنوانے کے سلسلے میں، اس حوالے سے جمعیت علماء نے یہاں دہلی میں بھی بیداری لانے کے لیے اس حوالے سے ایک ٹیم کو بلایا ہے، جس کی ظہر کی نماز کے بعد ایک میٹنگ مدرسہ باب العلوم میں ہو رہی ہے اتوار کے دن۔ یہ آنے والا جو اتوار ہے، سنڈے میں، 3 مارچ غالباً اس دن ہے، 3 کو ظہر کی نماز کے بعد غالباً 3 ہی بجے سے وہ ایک میٹنگ ہے،
اس میں بالخصوص گزارش کروں گا ان نوجوانوں سے جو کسی نہ کسی درجے میں پڑھے لکھے ہیں اور اس فیلڈ میں وہ ہلکی پھلکی کچھ نقل و حرکت جانتے ہیں، وہ ایسے موقع پر اپنا تعاون پیش کرے، اور جن لوگوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کسی طرح کی مسٹیک ہو اور ووٹ بننے میں دشواری ہو، ان مسلمانوں کی وہ ہیلپ کرے اور ان کا تعاون کرے۔ اور جب آپ کا ووٹ بن جائے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیمپین کریں، علاقے میں گھومیں، لوگوں سے ملیں، ملاقات کریں، اور ایک بنیادی فکر کو سامنے رکھ کر اتحادی طور پر اپنے ووٹ کو خراب کیے بغیر ایک اتحاد کے ماحول میں ایک اچھے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندوستانی کو اپنا ووٹ پیش کریں، تاکہ فرقہ پرست طاقتوں کا خاتمہ ہو سکے اور ملک اس دہلیز پر پہنچنے سے بچایا جا سکے جس دہلیز پر ملک کو لے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اور تیسری بہت بنیادی بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ سماعت کر لیں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گنہگار دل کا حامل ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ہم جس کینڈیڈیٹ کے حق میں گواہی میں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ ملک و ملت کے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ یہ شخص حکومت کا اہل ہے اور صحیح طور پر حکومت کی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ یہ گواہی ہے۔ علماء نے جمہوری نظام میں ووٹ کو مستقل ایک گواہی کے طور پر قبول کیا ہے، اور جو آدمی اس گواہی سے جان چرائے وہ مستقل قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، اور شریعت اسلامی کے اس حکم پر جو علماء نے طے کر دیا ہے، امت کی کثیر تعداد نے طے کر دیا ہے، اس سے گویا روگردانی اور بھاگ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر آخری بات یہ کہ اپنی ووٹ کو کسی صورت بیچیے گا مت۔ آئیں گے کچھ لوگ جو آپ کے خاندانی بڑے ہوں گے، برادری کے چوکیدار، ٹھیکیدار، چوکیدار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیکیدار بن کے آئیں گے اور وہ کہیں گے آپ سے میں نے بات کر لی ہے، نہیں کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس سے دو ٹوک آپ صاف بات کریں، کس سے بات کی ہے، کیا بات کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے آپ کی برادری کا ٹھیکیدار بن کر مستقل سودا کر لیا ہو۔ حضرت ووٹ کا بیچنا حرام ہے، ووٹ کا پیسہ کھانا ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور بہت نیچے اتر کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ پیسہ ایک فاحشہ کی کمائی سے بھی زیادہ بدترین پیسہ ہے، اس لیے کہ وہ صرف جسم بیچتی ہے اور آپ پوری قوم بیچ کر یہ پیسہ کھا رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر آگے بڑھوں گا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو اب پھر کہہ گیا۔ صاف کہہ رہا ہوں، دلالوں کی بھرمار ہے، آپ کی چوکھٹوں پہ پہنچیں گے، آپ کی خوشامدی کریں گے، ہزار سپنے دکھائیں گے، نہیں، ہندوستان کی تصویر صاف ستھری ہے، کون فرقہ پرست ہے، کون اجلا ہے، کون ڈھکا ہے، کون چھپا ہے۔ ہم بحیثیت امام، بحیثیت عالم دین کسی سیاسی پارٹی کی نہ حمایت ہے نہ مخالفت ہے، ہاں ووٹ کی پورے طور پر حمایت ہے، اور ووٹ کے لیے پورے طور پر زور دے کر آپ سے گزارش کر رہے ہیں ووٹ بنوائیے، ووٹ ڈالیے، ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ ووٹ آپ کی طاقت ہے، ووٹ سے گریز کریں گے نقصان اٹھائیں گے، اپنے آنے والے کل کو تاریخ کریں گے، ہندوستان کو گہے میں دھکیل دینے جیسا ہوگا، اور ووٹ بیچنے کی صورت میں آپ تہرے مجرم ہوں گے اللہ کے، رسول کے اور قوم کے۔ اس لیے ووٹ کا صحیح استعمال کسی صورت نہ بکنے پائے، اس کے صحیح استعمال کی کوششیں کی جائیں۔ فجزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔